جادو خواہ بنگالی ہو سفلی ہو یا عام جادو، اس عمل سے جادو کا ایسا توڑ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چینل پہ آپ کے لیے ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میرا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، جو بھی میرا آج مقصد، وہ سب جادو کا توڑ کس طرح ممکن ہے۔ عزیزان، جادو ایک ایسی بیماری ہے نبی علیہ السلام پر بھی اثر کر گئی، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں اس وقت نوعیت پر پہنچ چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ جادو کرنے والے اور جن پر جادو کے اثرات ہیں، وہ سب لوگ بیماری کے سبب انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ جادو کرنے والے بھی اثر الٹ ہو جانے کے سبب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جن احباب پر جادو کیا جاتا ہے بیچارے تو ساری زندگی مفلوج ہی رہتے ہیں۔ کالا جادو، گالی جادو اور عام فہم جادو کے علاوہ سفلی جادو، بہت سے آتشی عمل بھی ایسے ہیں جو جادو کے برابر کا اثر رکھتے ہیں۔ جادو برحق ہے، اور قرآن مجید میں سورہ ناس، سورہ فلق کو اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمایا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جس کی بدولت آپ 21 دن کے اندر اندر یہ جادو ختم کر سکتے ہیں۔ جادو کسی بھی قسم کا ہو، اس کا توڑ اس عمل کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک ایسا توڑ دینے والا عمل ہے، یقین ہی نہیں کریں گے کہ ایسا ممکن بھی ہے۔ اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جادو سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے، آپ ذہنی اور اعصابی جنگ سے آزاد ہو جائیں، آپ پریشانیوں سے نجات پا جائیں، تو اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاند کی پہلی 12 دنوں کے اندر اس عمل کو کر لیں، یعنی اس عمل کو پڑھ لیں۔ عمل کو آگے پریکٹیکلی کرنے کا طریقہ آپ کو 1 سے لے کر 21 تاریخ تک کرنا ہوگا۔ یہ چاند کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو 1 سے 21 تک تاریخ جو چاند کی ہے اس پر اس عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ 21 کے بعد اس عمل کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے 10 دنوں میں آپ نے یہ عمل تیار کر لینا ہے۔ کسی بھی چاند کی ابتدائی 10 دنوں کے اندر تیار کر لیں، 1 کو تیار کر کے اپنے معمول کو دے دیں۔ عاملوں کے لیے بھی خصوصی طور پر اس میں کافی کچھ ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ توڑ آپ کو تبھی ممکن ہوگا کہ جو آیا کریمہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی آپ کے پاس اجازت ہو۔ میرے پاس اس کی اجازت باقاعدہ موجود ہے، اور میں یہ عمل آزما بھی چکا ہوں اور اس کے رزلٹ بھی دیکھ چکا ہوں، اس لیے یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جادو کے لیے آپ نے سب سے پہلے عمل ہے پڑھائی کا، وہ کس طرح کرنا ہے۔ بازار سے اگربتی، اچھی قسم کی خوشبو والی اگربتی لے لیں۔ اگربتی کی تعداد 41 ہونی چاہیے۔ 41 اگربتیاں آپ نے لے لینی ہے۔ یہ بندش کو بھی ختم کرنے میں معاونت دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اور اگر کوئی روحانی مسئلہ تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی بہت بڑا توڑ ہے۔ آپ نے 41 اگربتیاں لے لی۔ 41 اگربتیاں آپ نے کاؤنٹ کر کے علیحدہ سے اپنے سامنے رکھ لی۔ ایک اگربتی کو پشت سے پکڑیں، اس کی دم کی طرف سے، ایک اس کا سرا ہوتا ہے، ایک دم ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ کر لینا ہے، اگربتیاں رکھ چکے تو آپ نے صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور جب یہ عمل ختم کریں گے تو بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک اگربتی کو اٹھا لینا ہے، اور نیت آپ کی جس قسم کا جادو آپ پہ ظاہر ہے، اگر یہ نہیں ہے کہ جادو کی نوعیت کا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، مریض بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو پھر یہ نیت کر لیں کہ اس پر جو بھی جادو ہے اس کی نیت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو حاضر کیا۔ آپ نے اس کو پکڑا، جہاں سے آپ اگربتی کو زمین میں یا کسی جگہ لگاتے ہیں اس جگہ سے پکڑ کر آپ نے صرف 7 مرتبہ اس پر آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ پوری توجہ کے ساتھ مریض پر رکھ کر اس اگربتی پہ دم کر دینا ہے، اور اسے اپنی رائٹ سائڈ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یاد رکھیں، اگربتیوں کا جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ رکھنی ہے، اور جو دم کرتے جائیں گے وہ رائٹ سائڈ پہ چھوڑتے جائیں گے۔ یہ آپ کو بتاؤں، چونکہ جادو کا جو عمل ہے وہ لیفٹ سائڈ سے ہی اٹیک کرے گا، نورانی عمل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے توڑ کے لیے آپ نے لیفٹ سے اس کو رائٹ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دوسری اگربتی کو سر سے پکڑنا ہے، اٹھائیں، سر سے پکڑ لیں، اور اس کی پشت کو الٹا کر کے یوں پکڑ کے پھر ایک بار 7 مرتبہ اس پر بھی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 7 مرتبہ پڑھا، اور اس کو اسی طریقے سے سائڈ پہ چھوڑ دیا۔ تیسری اگربتی کو آپ نے سینٹر سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، سینٹر سے اپنی گشت شہادت ہے اور کا انگوٹھا ہے، اس کے درمیان پکڑ کر آپ نے ایک بار پھر تیسری اگربتی پر وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ پڑھنا ہے اور سائڈ پہ چھوڑ دینا۔ اب 3 اگربتیوں پہ میں نے آپ کو کرنا سکھا دیا۔ 41 عمل پہ اب اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی آگے آپ جب
नंबर 4 अगरबत्ती को उठाएंगे तो उसको फिर नीचे से पकड़ेंगे, उससे अगली को सर से और उससे अगली को दरमियान से। सारा कुछ करने के बाद 41 पे ऐसे ही रिपीट करना है। अमल ये अमल मुकम्मल हो गया तो अब ये आप अपने मरीज़ को दे देना है। मरीज़ को ये बता देना है भाई इस अमल को आपने 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक करना है। करना किस तरह है, एक सुबह फजर के बाद दार हो जाएं, मरीज़ को लेटा दें, उसके सर वाली साइड पर एक तबाक रख लें, उसके ऊपर ये अगरबत्ती जलाएं मरीज़ के ऊपर, और राख जो है वो तबाक में गिरनी चाहिए। बर्तन आपने नीचे रखा हुआ है उसमें गिरनी चाहिए उसके जलने से, और मरीज़ को लेटा दें। अब जब ये मुकम्मल हो गया तो इसके बाद आपने उसकी सुबह का अमल मुकम्मल हो गया, कपड़े को ढांप के रख दें। जब मगरब का वक्त आ जाए, मगरब के वक्त आपने पाँव की तरफ वही बर्तन रख कर उसके पाँव की तरफ मरीज़ के इस अगरबत्ती को जला देना है और राख उसी बर्तन में गिरती है। यूँ करते करते आपने 21 दिन में ये 41 अगरबत्तियाँ जलानी हैं, और ये सारी राख आपने उस बर्तन में जमा कर लेनी। जब ये सारी राख जमा हो गई उसके बाद ये 21 दिन मुकम्मल हो गए। 21 दिन जब मुकम्मल हो गए तो अगर आपका अमल जिस वक्त भी मुकम्मल हुआ उसी वक्त मरीज़ को ऐसी जगह ले जाएं जो आपके घर से दूर हो या वाशरूम ही हो, लेकिन ऐसी जगह ले जाएंगे पानी अच्छी तरह बहा सके। मरीज़ के जिस्म पर पूरी तरह मरीज़ से मलवाएं, आपने हाथ नहीं लगाना। उसकी जो राख है वो सारी जमा करवा, बाल बराबर जगह भी जिस्म की नहीं छोड़नी। और ये सारा अमल करने के बाद आपने इस मरीज़ को इस सारे की राख है से लपेट देना है, पाँव के नीचे भी, सर के ऊपर भी, बैक पे, हर जगह जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच सकता। आप अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन के उसके ज़रिए उस पर कम से कम पहुँचाएँ। ये सारा कुछ पहुँचाने के बाद आपने मरीज़ को अच्छी तरह से गुस्ल करवाना है, सिर्फ पानी बहाना है। पानी को पहले गर्म कर लें, 7 दरख्तों के मुख्तलिफ़ किस्म के बेफल हों उनके साथ पत्ते रखकर उस पानी को गर्म करके मरीज़ को पानी आप दें कि इससे गुस्ल करें। इंशाअल्लाह ताला जब मरीज़ इससे गुस्ल करेगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी सेहत में क्या फ़र्क आया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मामूली किस्म की भी ऐसी कोई जनकार महसूस नहीं करेगा कि उसको जादू का असर हो। और अगर उसको कोई रूहानी मसला नहीं तो ये बात अलग है, मगर तमाम किस्म की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ज़ाइल हो जाएगी। अगरबत्ती का धुआं चूँकि उसके अंदर गया होगा, अंदर से भी ज़ाइल हो जाएगा, उसके बाद बैरूनी जिस्म पर जो असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तरीका पूरा मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया। आज की इस वीडियो का मकसद जादू को तोड़ना था, और जादू का तोड़ मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन। जी हाँ, इस अमल को कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी आरा को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शानी के लिए रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।